سورہ زمر آیت نمبر 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی 3 آیتوں میں ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ کے دین کو پیور رکھو، شفاعت کے عقیدے کو بہت ہی انہینس کیا گیا کہ جن کو تم ولی کا بھی درجہ دیتے ہو ان سے ویسی محبت جائز نہیں ہے جیسے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ایون نیک لوگوں سے، اللہ کے ولی سے نہ ہمیں کوئی ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے، اور ہم منہ پر کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے ہم کچھ اور فیل کرتے ہیں اللہ کے بزرگوں سے یا ان کے بارے میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمام نیتیں، یہ تمام سوچ، تمام باتیں اللہ تک پہنچتی ہیں، اور جو اس معاملے میں اللہ کی کتاب سے مدد نہیں لیتا، اپنے کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کرتا، تمام اختلافی باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ بات یہ سمجھ آئی کہ انسان کو اپنے عمل پر توجہ دینی چاہیے، تب نیک لوگوں سے وہ پیار کرے گا، نہ کہ وہ سمجھے گا کہ مجھے یہ کہیں نہ کہیں کام آ جائیں گے۔ تو کام تو کوئی نہیں آنے والا اللہ کے گھر، صرف وہ رب تعالیٰ ہیں جس کے لیے میں اور آپ کلمہ بھی یہی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ پھر ہمیں اس کلمے کا پاس بھی رکھنا ہے۔ تو دیکھیں یہی پوائنٹ کو، خاص آیت نمبر 3 کو تمام آگے کی آیتیں کھولتی چلی جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں لو اراد اللہ، اگر ارادہ فرماتے اللہ تعالیٰ ان یتخذ ولدا، یہ کہ اللہ کو اگر اولاد ہی بنانی ہوتی، لاصطفیٰ، البتہ اللہ تعالیٰ چن لیتے، مما یخلق، اس مخلوق سے جو اللہ ہی نے تخلیق کی ہے، ما یشاء، جس کو وہ چاہتے۔ تو دیکھیں پہلا عقیدہ انہی لوگوں پر آ رہا ہے جو کہ اولاد بناتے ہیں۔ اس لیے ہم اس آیتوں کو، ہم مسلمان کیٹیگری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس آیت کو سمجھنے کی شاید کچھ تاخیر یا کمی کر دیتی ہے، کیونکہ ہم اس عادت پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم سارا وبال یا تو شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، یا ہم سارا وبال ان لوگوں پر ڈال دیتے ہیں کہ جی قرآن تو ان لوگوں سے ہی ڈسکس کر رہا ہے جس نے خدا کی اولادیں بنائی ہوئی ہیں، بیٹا بنایا ہوا ہے، بیوی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے بھی مخاطب ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں میں جو ایک کرپٹ عقیدہ بہت سرایت کرتا ہے کہ بڑے بڑے علماء شب قدروں کی راتوں میں اور ختم القرآن کے موقع پر اور ممبر پر باقاعدہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں ایک گناہگار کی شفاعت کر سکوں گا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے جو ہمیں یہ قرآن نصیب ہوا، اسی کی تعلیمات ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو کہ آپ آگے آیت میں دیکھ لیجئے۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت وہ آیت ضرور مل گئی کہ اگر اللہ چاہتے تو بنا لیتے کسی کو بھی اولاد، جس میں سے بھی وہ اپنی تخلیق میں سے جسے چننا چاہتے، سبحانہ، لیکن اللہ تعالیٰ اولاد کے ضرورت سے پاک ہیں، اللہ کو کوئی اولاد کی ضرورت نہیں۔ هو اللہ الواحد، وہی اللہ واحد ہیں، قہار ہیں، یعنی بڑے ہی زبردست ہیں، سب چیزوں پر غالب ہیں، انہیں اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے پاس اتھارٹی اس اللہ واحد کے ہاتھ میں ہے۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا اللہ ہی نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحقی، اب دیکھیں یہاں پر بھی آ رہا ہے جب انسان کو حق پر پیدا کیا گیا، قرآن حق کے ساتھ بھیجا گیا، تو زمین آسمان بھی کسی حقیقت پر مبنی ہے، سب کو اپنے اپنے کام ڈھونڈنے ہیں، اسی ہی میں ہماری بھلائی ہے۔ جب ہم اپنے کام کو ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ اللہ کی ملاقات کیسے حسین ہوگی۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں شفاعت کا عقیدہ وہی رکھ سکتا ہے جس نے آسمان زمین بنایا۔ شفاعت اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یکور اللیل علی النہار،
جو لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور جو لپیٹتا ہے دن کو رات پر وہی شفاعت کر سکتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور وہی شفاعت کر سکتا ہے جس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو۔ اب آپ ایمانداری سے اس بات کا جواب آپ کے خود اپنے دل سے دینا ہے کہ کیا کوئی نبی ولی رات کو دن میں داخل کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی نبی ولی سورج اور چاند کو تابع کر سکتے ہیں؟ کل یجری لاجل مسمی، اور اللہ فرماتے ہیں یہ تمام اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بھی ایک مقرر مدت تک ہے، یہ تمام چیزوں کو بھی ختم ہو جانا ہے۔ یعنی تمام انبیاء کرام بھی اپنے اپنے وقت پر آئے اور اپنا وقت پورا کر کر جا چکے۔ اللہ فرماتے ہیں تمام چیزوں کو بھی ختم ہونا ہے، اور یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، واحد قہار کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اللہ بہت ہی گریٹفل ورڈ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھی طرح سن لو، سمجھ لو، هو العزیز الغفار، وہی اللہ غالب ہیں، عزیز ہیں، زبردست ہیں، اور وہی اللہ ہی بخشیں گے۔ کوئی کسی کے کہنے پر اللہ نہیں بخشتے، کیونکہ اعمال نامے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ وہ اللہ ہی کی ذات جانتی ہے کہ بندے نے آگے پیچھے کیا کیا اور اس کے دل میں کیا ہے اور وہ منہ پر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وہی شفاعت کر سکتا ہے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے نفس واحدہ سے تمہیں پیدا کیا، پھر بنایا اس اللہ نے اس نفس واحدہ سے اس کا جوڑا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدم کے اندر سے ہی ان کی بیوی نکلی تھی۔ اس کا مطلب میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اللہ نے نفس واحدہ سے یعنی آدم کے ٹیکسچر کو کس طرح سے روح پھونک کر اسے ایک انسان بنایا، اسی ٹیکسچر کا اس کا جوڑا بنتا ہے۔ یعنی ہم سب مٹی سے بنے، اللہ نے تمام مخلوق مٹی سے بنائی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آدم کس طرح پیدا ہوئے، پھر آدم کا جوڑا کیسے پیدا ہوا اس کو اللہ نے نہیں ڈیفائن کیا، پھر اللہ نے ماں کے پیٹوں سے اس آدم کی نسل کو کیسے چلایا اس کو ضرور ڈیفائن کیا۔ تو جب اللہ نے اس کے جوڑے کو کیسے بنایا نہیں بتایا، تو مجھ کو اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں کہ ہم بتائیں کہ آدم کی پھسلی سے وہ نکلی اور پھسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے عورت ذات ٹیڑھی ہوتی ہے تو اسے سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔ تو یہ کیسی کیسی باتیں ہم کرتے ہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہمیں اللہ کے گھر ان باتوں کا جواب دینا پڑ جائے گا کہ جو باتیں میں نے تمہیں بتائی نہیں وہ کیوں بیان کرتے ہو؟ اور آپ نے تو عورت کو ویسے بھی ٹیڑھا بنا دیا، کیا وہ عورت امہات المومنین نہیں؟ کیا وہ آپ کی ماں نہیں؟ بیوی پر تو پھر ہاتھ صاف کر سکتا ہے یہ بول کر، لیکن سوچیں کہ ہم کتنی بڑی شیطانیت کرتے ہیں۔ اللہ نے آدم کا بتایا کس طرح سے ہے، اللہ اب آپ کو بتائیں گے کہ ماؤں کے پیٹوں سے پھر وہ آدم کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، لیکن آدم کا جوڑا کیسے بنا یہ آپ کو نہیں بتایا گیا ہے اللہ کی کتاب سے۔ تو اس لیے جو بات نہیں بتائی گئی ہو یہ آپ کے اور میرے لیے اب امتحان ہے کہ ہمیں نہ تجسس کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں جھوٹی باتوں سے پتہ لگانا ہے۔ اگر لگانا ہے تو اوتھینٹک کوئی ذریعہ ہی ہونا چاہیے، اور وہ وحی کے علاوہ کوئی بھی اوتھینٹک ذریعہ نہیں۔ میں بار بار آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ میں چیلنج کے ساتھ آپ کو ایک بات کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے پاس ایک سنگل حدیث نہیں ہے جو ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو، وداؤٹ نیریٹر، بغیر راویوں کے آپ کے پاس ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے جس کو آپ صحیح کا درجہ دے سکتے ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچا لے، کیونکہ یہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پائے گی جب اس کا اسٹرکچر جھوٹ پر کھڑا ہوگا۔ تو کیا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے؟ کیا وہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی اس بات کی کوئی وقت ہی نہیں کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ بے شک اس قرآن میں البتہ انف مواد ہے
ایمان رکھنے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی کیا کچھ اللہ نے بیان نہیں کیا اور کہا ان فی ذلک لآیات، کیا اس بات میں انف مواد نہیں ہے لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے کے لیے کہ تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو جائے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبأی حدیث، کون سی حدیث کی ضرورت باقی رہ گئی، من بعد اللہ و آیاتہ، اللہ کی بات کے بعد، اس کی آیتوں کے بعد کہ بندے کا ایمان کمپلیٹ ہو۔ فبأی حدیث من بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتھارٹی اسی کے پاس ہے جس نے ایک نفس کو پیدا کیا، نفس واحدہ کو، پھر بنایا، اس نے اسی نفس سے جوڑا، پھر اللہ ہی نے اتارا تمہارے لیے انعام یعنی چوپائے، اور اس میں بھی اللہ نے کلیئر فرما دیا 8 جوڑے خاص مخصوص ہیں، اور جو آپ قرآن کی دوسری آیتوں میں اس 8 مخصوص جوڑوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب بھیڑ کے جوڑا، اونٹ کا، گائے کا، بکری کا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یخلقکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پیدا کرتے ہیں، کسی غیر اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں، کسی نبی کا کوئی پارٹیسپیشن یا کوئی اللہ تعالیٰ کے ہیلپرز نہیں تھے بچہ پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس واحد ذات نے پیدا کیا تم کو فی بطون امہاتکم، تمہاری ماں کے پیٹوں میں، خلقم من بعد خلق، ایک شکل سے اس کے بعد دوسری شکل، اس اللہ ہی نے تمہاری ماں کے پیٹ میں دی، فی ظلمات ثلاث، اتنی بڑی بریکنگ نیوز اللہ نے دی کہ 3 پردوں میں، 3 تاریکی پردوں میں اس بچے کو اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹوں میں پالا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارے اللہ، ربکم، یہ تمہارے پالنے والے ہیں۔ تو آگے شفاعت بھی اسی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لہ الملک، اسی اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی اتھارٹی سوائے اس اللہ کے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اے لوگوں کہاں بھٹک گئے ہو، کہاں پھر گئے ہو، کہاں گھوم گئے ہو، کس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا تمہارے عزت والے رب سے۔ ما غرک بربک الکریم، یہ کتاب ہوتے ہوئے تم کس کی باتوں میں آ گئے ہو، کس نے تمہیں اس عزت والے رب سے دھوکے میں ڈالا کہ خدا نخواستہ قیامت کے دن ہم ان محروم لوگوں میں سر جھکائے کھڑے ہوں اور ہم کہیں اللہ ایک بار جانے کا موقع دے دیجئے دنیا میں، ہم اب آپ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے، جبکہ یہ بات ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی کتاب سے فائدہ حاصل کرنا نصیب فرمائے، کیونکہ یہ کمپلسری آئٹم ہے کہ اگر انسان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے اللہ کے معاملے میں تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔